اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہیے اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا۔ یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کا اتباع کرتے رہیں کہ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور اپنے خدا پر اعتماد کیجیے کہ وہ نگرانی کے لیے بہت کافی ہے۔ اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں 2 دل نہیں قرار دیے ہیں، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم اظہار کرتے ہو انہیں تمہاری واقعی ماں نہیں قرار دیا ہے، اور نہ تمہاری منہ بولی اولاد کو اولاد قرار دیا ہے۔ یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں، اور اللہ تو صرف حق کی بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے، اور اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی ہو گئی ہے، البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں سے قصداً انجام دی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کے بنسبت زیادہ اولیٰ ہیں، اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں، اور مومنین و مہاجرین میں سے قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ ولیت اور قربت رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے اور بالخصوص آپ سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور سب سے بہت سخت قسم کا عہد لیا، تاکہ صادقین سے ان کی صداقت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے، اور خدا نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایمان والو، اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آ گئے، اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیج دیے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے آ گئے، اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے، اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے دیے گئے۔ اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم سے صرف دھوکہ دینے والا وعدہ کیا ہے، اور جب ان کے ایک گروہ نے کہہ دیا کہ مدینہ والو اب یہاں ٹھکانہ نہیں ہے لہٰذا واپس بھاگ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے بلکہ یہ لوگ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، حالانکہ اگر ان پر چاروں طرف سے لشکر داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے فتنہ کا سوال کیا جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتے اور تھوڑی دیر سے زیادہ نہ ٹھہرتے، اور ان لوگوں نے اللہ سے یقینی عہد کیا تھا کہ ہرگز پیٹھ نہ پھرائیں گے، اور اللہ کے عہد کے بارے میں بہرحال سوال کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم قتل یا موت کے خوف سے بھاگنا بھی چاہو تو فرار کام آنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں تھوڑا ہی آرام کر سکو گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر خدا برائی کا ارادہ کر لے یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے، اور یہ لوگ اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست پا سکتے ہیں اور نہ مددگار۔ خدا ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنگ سے روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ خود میدان جنگ میں بہت کم آتے ہیں۔